کسی مولوی نے نہیں تعویذ، کسی مولوی کے پاس ایسی تعویذ نہیں ہے جو تمہاری عمر بڑھا دے. میں تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ سے بتا رہا ہوں، اللہ کے کلام سے بتا رہا ہوں کہ تمہاری عمر کیسے بڑھے گی. سنو، صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صرف پیسہ دینا یہ صدقہ نہیں ہے، صرف مال دینا یہ صدقہ نہیں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے بھائیوں سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. لوگوں کا منہ دیکھا کرو جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں. پرانی دشمنی سال بھر کی، 2 سال 3 4 سال، پتہ چلا کب کی دشمنی ہے؟ بچی کی شادی کے وقت کی دشمنی ہے. وہ بچی میں یہ شادی میں ہو گیا تھا، تب سے ہماری بول چال بنی. ہم تو نہیں بات چیت کرتے. بڑی اچھی بات ہے بھائی، واہ اتنا دن. اور اس کو بہت فخر سے لوگ بتاتے ہیں، بہت فخر سے، یار اتنے دن سے میری تو بول چال ہی نہیں ہے. ارے ذرا اللہ کے بندو غور کرو، ایمان کی بات چل رہی ہے نا. یہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض نہیں رہتا. سالوں کی دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. لوگوں کے چہرے کے تیور دیکھو جب ملاقات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بہتر جانے کیا ہے. سلام بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، اس انداز میں سلام کرتے ہیں کہ اگلا بندہ پریشان ہو جائے، وہ سوچے کہ اللہ اس نے نہیں سلام کیا ہوتا تو بہتر ہوتا. السلام علیکم. کسی اور کوئی الگ طریقے سے سلام اپنے اپنے طریقے سے کرتے. مسکرا کر سلام کیا کرو، محبت سے. یہاں سے یہ اس دل کو صاف کرو. یہ جو بی پی ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ کہاں سے آتا ہے معلوم ہے؟ یہ حسد سے آتا ہے، جلن سے آتا ہے، غیبت سے آتا ہے. اس کو نکال لو اپنے دلوں سے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرض بھی تمہارے دلوں سے نکل، تمہارے جسم سے نکل جائے. نکال لو، یہ نہ کرو، بہت جلدی مر جاؤ. صدقہ کرنے سے، اور یہ جو مال جو جمع کر کر کے رکھتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، خیرات کرنا شروع کرو. پیسہ تو تمہارا لگنا ہی ہے. 2-3 بلاکج ہو جائے دل میں تو 10-20 لاکھ روپے تو ایسے ہی لگ جاتے ہیں. اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کسی کی کڈنی فیل ہو جائے تو سارا سرمایہ ایک بار میں چلا جاتا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے ارے اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے دیا ہے، سال میں ایک مرتبہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، کیوں نہیں نکالتا ہے زکوٰۃ؟ کیوں نہیں کرتا صدقہ؟ لوگوں کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ عید والے دن بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ آج صدقہ فطر 35 روپے پچھلے سال تھا، اس سال 40 روپے کیسے ہو گیا؟ ابے تیرے جان کی قیمت 40 روپے ہو سکتی ہے کیا؟ ارے نکال، جتنا نکال سکتا ہے نکال. اور باقی میرے امام نے تو یہ عقیدہ دیا کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان جو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں. اللہ مسلمانوں کا معیار تو یہ ہے، یہ معیار ہے. کیا دین کی خدمت ہم کریں گے؟ دیکھو ربیع الاول شریف کے دن نعرہ تو خود لگاتے ہیں غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن کسی سے کہہ دو کہ یہ جو موٹر سائیکل ہے نا یہ اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے گھر کام ہو رہا ہے، یہ دے دو. دیکھو کتنے لوگ دیتے ہیں. عورتوں سے کہہ دو یہ جو زیور 10-10 15-15 بنا بنا کر رکھا ہوا ہے، اس میں سے ایک زیور دے دو. ایک پرمپرا چلی آ رہی ہے. کیا پرمپرا ہے؟ میرا زیور ہے تو میں اپنی بہو کو دوں گی یا اپنی بیٹی کو دوں گی، پھر وہ اپنی بیٹی کو دے گی، پھر وہ اپنی بیٹی کو دے گی. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ بھی غور کرا کرو میری ماں بہنوں کہ تم صدقے میں بہت پیچھے ہو. صدقے میں یہ ماں بہنیں بہت پیچھے ہیں، اور ان کو پیچھے رکھا کس نے ہے؟ ان کے شوہروں نے، گھر والوں نے. یہ بات یاد رکھنا، ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے کر جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا کیا کیا دنیا میں؟ کہے گی میرے مولا میرا شوہر بڑا ظالم تھا، کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو 2-4 چھاپڑ لگا دیتا تھا، لیکن میرے مالک اس نے کبھی نہیں کہا کہ پردہ بھی کیا کر، اس نے کبھی نہیں کہا کہ نماز بھی پڑھا کر، اس نے کبھی نہیں کہا کہ صدقہ بھی کیا کر. قربانی کا موسم آتا تو اپنے نام سے اور اپنے ابا کے نام سے قربانی کرا کے فرصت ہو جاتا. میں بھی تو صاحب نصاب تھی، میرے پاس بھی مال تھا، میرے پاس بھی دولت تھی، لیکن نہ اس نے مجھے قربانی کرنے دیا، نہ مجھے کبھی قربانی کے بارے میں بتایا. تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے کر جائے گی، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، شوہر کو. یہ 4 لوگ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اس لیے اپنی بہنوں کا خیال رکھو، اپنی بیویوں کا خیال رکھو، اپنی ماں کا خیال رکھو، اور اپنی جو ہے بیٹیوں کا خیال رکھو. اگر تم نے ان کا خیال نہ رکھا، ان کو دین نہ دیا، آج ہوتا کیا ہے کہ مرد سب سے آگے کود کے نماز پڑھنے میں آگے چلا گیا، لیکن اس کو
رسول اللہ. بیویوں کو وفادار بنانا ہے تو پہلے رب کا وفادار بناؤ. یہ اس مسئلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. قربانی کا موسم آیا, مرد نے قربانی کرا لی اپنے نام سے, پیر صاحب کے نام سے, باپ کے نام سے, فلاں کے نام سے, اور عورت کے نام سے گھلوا میں کرائیں گے تو کرائیں گے, کوئی بات نہیں. اس کے پاس زیور ہے, وہ بھی صاحب نصاب ہے. اور ماں بہنوں, میں تم سے گزارش کرتا ہوں, تم اسلام کی مقدس شہزادیاں ہو, صدقات میں تم بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو, خیرات میں حصہ لیا کرو. تم صدقہ اور خیرات کرو گی, اللہ تمہاری اولادوں کی عمر بڑھائے گا. خیرات تم کرو گی, اللہ برکت تمہیں بھی دے گا, تمہاری نسلوں کو بھی دے گا. ہر ماں پریشان ہے, حضرت دعا کر دے میرا بچہ شراب چھوڑ دے, میرا بچہ جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے جوا چھوڑ دے. میں کہتا ہوں پہلے تو نیک بن. اگر تو نیک بن گئی تو خدا کی قسم, جو ماں نمازی ہوتی ہے, جو ماں روزہ دار ہوتی ہے, جو ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے, جب اس کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے, بہت بڑا علی دین بناتا ہے. صدقہ بہت ضروری. دیکھو حضور کے زمانے میں, میرے آقا سرور دو علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں کیسی تھی. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں تشریف لائی, حضور جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے. کہاں؟ جنگ میں تشریف لے جاتے. چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا لے کر حاضر ہو گئی. کہا یا رسول اللہ میرے اس بچے کو بھی جنگ میں لے جائیں. توجہ ہے, اولاد کی محبت پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد مال کا نمبر آتا ہے. سب سے فرسٹ میں جان, جان کے بعد اولاد, اولاد کے بعد مال. جان سب سے قیمتی ہے. پانی میں ڈوبنے لگے گی تو اولاد کو بھی چھوڑ دے گی. پانی میں ڈوبنے لگے کوئی تو اولاد کو بھی چھوڑ دے گا, اس کے بعد اپنی جان کی فکر ہوتی ہے. اور اولاد پر کچھ بن جائے تو مال سارا قربان کر دے گا, کیونکہ آپ اولاد کی زیادہ محبت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مال کا نمبر آتا ہے. تو حضور کے زمانے میں وہ اپنی بچے کو, اپنے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر. یا رسول اللہ یہ میری اولاد ہے, اس کو جنگ میں لے جائے. حضور نے فرمایا تیرے جذبے کو سلام ہے, لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ اسے لے جا کے کیا کروں گا؟ اس نے کہا حضور میرے گھر میں کوئی مرد باقی نہیں ہے, جتنے لوگ تھے سب شہید ہو گئے, شہید ہو گئے. اب یہ ایک بچہ بچا ہے, اس کو قبول فرما لے. ماؤں سے, بہنوں سے خصوصی خطاب کر رہا ہوں. کہنے لگی اسے قبول کر لے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی حضور میں جانتی ہوں یہ تلوار تو نہیں چلا پائے گا, لیکن یہ ڈھال کا کام تو کرے گا. اگر کوئی تیر آپ کی طرف آئے تو اسے آگے کر دیجیے گا. اگر کہیں میدان محشر میں میرے رب نے پوچھ لیا کہ میرا نبی جہاد کے لیے جا رہا تھا اور تیرے گھر میں بچہ موجود تھا, تو نے چھپا کے رکھا, تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں؟ میری ماں بہنوں, امام حسین کا نعرہ خوب لگتا ہے, تو امام حسین کی بہن حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ یاد کرو. میدان کربلا میں 2 چھوٹے بچے ہیں آپ کے, جن کو آنو محمد کہا جاتا ہے. حضرت سیدہ زینب نے کیا کہا تھا, اے میرے بھائی آقا حسین, میں تمہیں اس وقت تک کربلا میں نہیں جانے دوں گی جب تک یہ میرے دونوں بچے شہید نہ ہو جائیں. خدا کی قسم تم بعد میں جاؤ گے, میرے بچے پہلے کربلا میں جائیں گے. ذرا غور کرو, اندازہ لگاؤ آج کیا کنڈیشن ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ, ان کا ایک باغ تھا, کھجوروں کا باغ, 600 کھجوروں کا باغ, بہت بڑا باغ تھا. سن رہے ہیں؟ بند کر دیں, ختم کر دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھجوروں کا باغ تھا, کھجور کا 600 کھجوروں کا باغ. جو لوگ کسان ہیں وہ جانتے ہیں کسی کو پیسہ دینا آسان ہے, لیکن اپنا کھیت دینا بہت مشکل ہے. بولو صحیح کہہ رہے ہیں؟ کھیت سے ایک دلی لگاؤ ہو جاتا ہے انسان. تو 600 کھجوروں کا باغ, کھجوریں پک گئی کھجوریں. کتنی قیمتی ہوتی تھی کھجوریں؟ پک گئی. جب پک گئی تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اس کے بدلے میں اللہ اسے 10 گنا جنت میں عطا فرمائے گا. یعنی جو جتنا دے گا اس کا 10 گنا بڑھا کر اللہ عطا فرمائے گا. حضور ان کے باغ کے قریب سے تشریف لے جا رہے تھے. حضرت ابو دہدہ دوڑ کر باہر آئے اور حضور کے دستے مبارک پکڑ لیا. کہا یا رسول اللہ, کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرضہ مانگا ہے؟ ایمان دیکھو, ایمان کی بات چل رہی ہے. کہا یا رسول اللہ, کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرضہ مانگا ہے؟ حضور نے کہا ہاں, اللہ نے کہا ہے کہ جو مجھے قرض حسنہ دے گا میں جنت میں 10 گنا زیادہ اسے لوٹاؤں گا. انہوں نے کہا
हुजूर अगर खुदा की कसम ये बात सच्ची है तो फिर आप गवाह हो जाइए, ये बाग मैंने अल्लाह को कर्जे में दे दिया है, ये सारा का सारा बाग मैंने अल्लाह को कर्जे में दे दिया है। अब उनका घर भी उसी बाग में था, उनकी औरत भी उसी बाग में रहती थी। आपने वहीं से आवाज लगाई, ऐ उम्मे दहदा बाहर आ जाइए। आप बाहर तशरीफ लाई तो कहने लगे, अब औरतों से खिताब हो रहा है, औरतों को तवज्जो, कहते हैं कि मैंने ये बाग अल्लाह के रसूल को कर्जे में दे दिया है, अब चलो हम दुनिया में कहीं भी रह लेंगे, अल्लाह इसका बदला हमें जन्नत में 10 गुना ज्यादा करके लौटाएगा। अब उस शौहर की बीवी का ईमान देखो, उसने कहा अबू दहदा खुदा की कसम आज से पहले आपने इतने फायदे का सौदा कभी नहीं किया था, पहला सौदा है तो सबसे ज्यादा फायदे का आपने किया है, खुदा की कसम ये बड़े फायदे का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर ने हारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या है ये? सदका। सदका करो उम्र बढ़ जाएगी, सदके से मत करो। 4 सेट हैं औरतों के पास, तो मेरी बहनों दीन पर खर्च करने का जज्बा रखो। दीन को जब जरूरत पड़े, मस्जिद को, मदरसों को, जरूरी नहीं है तुम्हारे घर में कोई गरीब है, खानदान में कोई गरीब है, कोई बच्ची है, कोई बेवा है, कोई लाचार है, उसकी मदद करो। अल्लाह तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकती कि अल्लाह तुम्हें उस जगह से अता फरमाएगा। लेकिन अपने शौहरों की इजाजत के साथ खर्च करना, ये बात भी याद रहे कि मैं बता के चला जाऊं, पता चला औरतें करने लग जाएं तो शौहर मेरे ऊपर केस कर दें कि हजरत ने एक अच्छी तबलीग कर दी, वो घर का पूरा माली और सदका कर रही है। तो जो करना अपने शौहर की इजाजत से करना, शौहर के इजाजत के बगैर न करना। लेकिन शौहरों मैं तुमसे कहता हूँ अपनी औरतों को सदके का आदी बनाओ, उनको सदके और खैरात का आदी बनाओ, नमाज का आदी बनाओ। जब तक ये माल की मोहब्बत खत्म नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी नहीं बढ़ेगी। सदका करोगे तो ही अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बढ़ाएगा। एक वाक़या सुना दूं, ईमान तुम्हारा ताज़ा होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आपके सहाबा बैठे बैठे, तो आपके सामने से एक शख्स निकला। कौन निकला? एक शख्स निकला। तो हजरत मूसा कौन है? बोलो, अल्लाह के नबी है ना। आपने कहा कि ये जो सामने से शख्स निकला है ये कल का सूरज नहीं देखेगा, मर जाएगा। क्या कहा? कल का सूरज नहीं देखेगा, खत्म हो जाएगा। तो आपके सहाबा में एक शख्स, उसका रिश्तेदार बैठा था, दौड़ के उसके घर गया और कहने लगा जिससे जो लेना है ले ले, जिसको जो देना हो दे दे। अल्लाह के नबी ने कहा कि तू कल का सूरज नहीं देखेगा, मर जाएगा। उसने कहा हाँ, कहा हाँ, अल्लाह के नबी ने कहा और वो जो कहते हैं वो हो जाता है। उसने कहा ठीक है, अपने घर चला गया। ये अपने घर आ गया। उसने क्या किया, रात में उसका गल्लों का गोदाम था, उसने गल्ले का गोदाम खोल दिया और लोगों को ऐलान किया कि भाई पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मेरे गल्ले का क्या करें, मेरे सरमाए का क्या करें, कहीं ऐसा तो नहीं इसे बेच के शराब की दुकान खोल लें। तो इसलिए ऐसा है कि सारे मोहल्ले वालों आओ, सारे शहर वाले आओ और मेरे गल्ले के गोदाम से जितना गल्ला ले जाते बने ले जाओ, जितना खा सकते हो खा लो, जितना बांट सकते हो बांट दो। मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, ये गल्ले का गोदाम अब तुम्हारे हवाले। उसने शटर खोल दिया, इतना बड़ा गोदाम था, रात से लोग आ करके ले जाने लगे। कोई गल्ला ले जा रहा है, जो भी उस जमाने के गल्ले थे वो लोग ले करके जा रहे हैं। जब सुबह हुई तो ये दूसरा शख्स तैयार होकर नहा धो के निकला कि चले वो तो मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया होगा, अल्लाह के नबी ने कहा था चले उसके जनाजे में शरीक हो जाए। जब उसके घर पहुंचा तो वो सामने तख्त लगा के बैठा था। उसने कहा क्या बात है, मरे नहीं? उसने कहा मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मौत का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक मौत नहीं आई। कहने लगे अल्लाह के नबी ने कहा था कि तू सूरज नहीं देखेगा, अब तो सूरज भी निकल आया है। अल्लाह के नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती। पलट कर हजरत मूसा के पास आया, कहने लगे हुजूर आपने कहा था वो मर जाएगा, वो मरा नहीं। हजरत मूसा कोई तूर पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से पूछा है मेरे मौला जब तुझे उसे मारना नहीं था तो मुझे बताया क्यों? बता दिया था तो फिर मारा क्यों नहीं? अल्लाह ने कहा मूसा हम तो उसे मारने वाले थे लेकिन उसने काम ही ऐसा किया है कि हमने उसकी जिंदगी बढ़ा दी। कहा वो क्या काम है? कहा वो काम ये है कि मेरे बंदों को खिलाना शुरू कर दिया और वो मेरे बंदों को खिलाता है और मेरे बंदों को खिलाने की कोशिश करता है, हम उसकी उम्र को बढ़ा। ये जो लंगर पर एतराज करते हैं उनको भी ये सुना देना, तंजील में है इनको भी सुना देना, मुस्नद हाकिम में है उनको भी सुना देना, बता देना। कहना उम्र बढ़ा रहे हैं तो लंगर किया करो। जो लंगर पर एतराज करते हैं कि 11वीं का लंगर कहाँ से आया, ये 12वीं का लंगर कहाँ से आया, मैं कहता हूँ जाहिलो पागलों जरा कुरान तो पढ़ लिया होता, ये क्या बेवकूफी में उठा के बात करते हो? खाना खिलाना, लंगर करना ये तो मेरे आका ने सिखाया, ये तो कुरान सिखाता है। उठा के पढ़ो कुरान क्या कहता है। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती अल्लाह से कहेंगे ऐ मेरे मौला हम जहन्नमियों से पूछना चाहते
کہتے ہیں کہ جہنمیوں کو ایسی کون سی چیز تھی, ایسا کون سا عمل تھا جس کو ان لوگوں کو, جس عمل نے ان کو جہنمی بنا دیا. جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی, جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا. اب جنتی جہنمی سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا. جہنمی بہت سارے جواب دیں گے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ نہیں کرتے تھے. اس میں ایک لفظ ہے, سنو, جہنمی کہیں گے قالوا لم نکن نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. گویا کھانا نہ کھلانا یہ جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. لنگر کرنا یہ جہنمیوں کی نہیں جنتیوں کی نشانی ہے. اعظم کا یہ لنگر, غریب نواز کا یہ وہ کرتے ہیں جن کے مقدر میں اللہ نے جنتیں لکھ دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور نہال ملت خطیب اعظم ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن پڑھو, قرآن. قرآن کہتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یحض الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پڑھو, یہ کھانا کھلانا یہ ہمارا رائج کردہ طریقہ نہیں ہے, یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے. بے شک, کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے, بے شک. صدقہ ہے. لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا, اخلاق کا بھی صدقہ ہوتا. مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے, بے شک. بہت بڑا صدقہ ہے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات کرتے تو مسکرا کر ملاقات کرتے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس کی عادت پہ لاکھوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گفتگو کا انداز یہ تھا, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں. ایمان ہے تو ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمنیاں رکھیں. دشمنیاں ختم کرو, اختلافات ختم کرو. اختلاف کا ختم کرنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. بے شک. اختلافات کو ختم کرو, دشمنی نہ رکھو. اور میں تو بہت حیران ہوتا ہوں, چلو کسی کی ذاتی دشمنی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, لوگ اس دشمنی کو اٹھا کے لے کے مسجد میں بھی آ جاتے ہیں کہ فلاں صاحب مسجد میں آتے تو میں بھی نہیں جاؤں گا, فلاں صاحب اس محفل میں آتے تو میں بھی نہیں جاؤں گا, تو فلاں صاحب تو محشر میں بھی جائیں گے, تو بولو ہم بھی نہیں جائیں گے. اللہ 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 اللہ. اگر دشمنی کیا ہے ماشاءاللہ, تو پھر بولو, اور کہیں اگر وہ جنتی ہوا تو پھر تم کہو گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. بولو نا, یہ بھی تو بولو. یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے. وہ تو قبر میں بھی جائے گا, تو تم بولو میں قبر میں نہیں جاؤں گا. تھکن کو اوڑھ کے بستر میں آ کے لیٹ گئے, بے شک. ہم اپنی قبر مقرر میں آ کے لیٹ گئے. تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں آ کے لیٹ گئے. بے شک, بے شک. مرو گے تو وہی برابر میں جا کے لیٹو گے. پھر کیوں دنیا میں دشمنیاں کرتے ہو؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے نام پر دشمنیاں ختم کرو, اپنے اختلافات ختم کرو, آپس کے لڑائی جھگڑے بند کرو. اگر لڑنے کا اتنا شوق ہے تو قوم کی بے حیائی, بدتمیزی, بے غیرتی کے خلاف لڑو, بے نمازیوں کے خلاف لڑو, اور اپنے قوم کے نوجوانوں کو نمازی بنا دو, متقی بنا دو, پرہیزگار بنا دو, انہیں مومن بنا دو. اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, علامہ سید عادل میاں صاحب قبلہ, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بار میں نے سوچا تھا 10-15 منٹ گفتگو ہوگی, اس کو 1 گھنٹہ گفتگو. اللہ اللہ اللہ. تو بات نہیں, اور نہیں, جتنا کہا ہے اس کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے. اور تو اور ہوگا, وہ تو پھر ہوگا اور, لیکن ابھی جتنا کہا اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے کہ پہلے عمل ہو. اتنا سنیے, تھوڑا سنیے, عمل کریے. اس سے فائدہ نہیں کہ اتنا سن لیں اور پتہ چلا عمل ہی کچھ نہیں. تھوڑا سنو لیکن عمل کرو. 2-3 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں ایمان کے بارے میں. نماز فرسٹ, صدقہ, زکات. تیسری چیز اختلافات کا خاتمہ, یہ بہت ضروری چیز. یہ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں, اس سے ایمان مکمل ہو. جو فرمایا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ہم تمہیں کامیاب کریں گے لیکن مومن تمہیں. دھوکہ دھڑی, ایک بات اور بتا دوں, دھوکہ دینا بھی بند کرو. یہ بھی مسلمان کی پہچان نہیں. انہوں نے کیا فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده,
मुसलमान वो है जिसकी जबान से उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, किसी की इज्जत ना उतारो, हाथापाई किसी से ना करो, किसी को धोखा ना दो। लोग बहुत समझते हैं, लोग सोचते हैं कि सबसे कामयाब वही है जो दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, यही समझते हैं ना। तुम्हारी इस्तेलाह यही है कि साहब सबसे कामयाब वही है जो दूसरों को बेवकूफ बनाए। ये तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये क्या चुनाव लड़ेगा। कहते हैं ना, लीडर वही इंसान को बनाओ जो सीधा हो, सच्चा हो, और बेवकूफ दूसरों को ना बनाए। मोमिन की सिफत यह है, हुजूर जब मेराज से तशरीफ लाए तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, मोमिन आपने जन्नत में देखा कैसे लोग थे? हुजूर ने फरमाया ऐसे लोग जो धोखा खा जाए मगर किसी को धोखा ना दे। और हमने क्या सोच रखा है कि सबसे कामयाब इंसान वही है जो दूसरों को धोखा दे दे, दूसरों को बेवकूफ बना दे। नहीं मेरे भाई, ये धोखा देने का काम बंद करो। लोग पैसों में, तराजू में, सामान देने में धोखा देते हैं, ये काम न किया, बहुत खतरनाक काम। ईमानदारी, ये बहुत खास बात पर मैं गुफ्तगू करने लगा ईमान के हवाले से। ये ईमान, इसको 2-4-5 रुपए में मत बेचो, इलेक्शन में, चुनाव में, शराब पे इसको मत बेचो, चौराहों पर, चायखानों पर इसे मत बेचो, दुकान में सामान बेचने में 2-4 रुपए में इसको मत बेचो। लोग धांधली करते, धोखाबाजी करते। मुसलमानों अपने अंदर ये सिफत पैदा करो, जब तुम्हारा नाम लिया जाए तो तुम्हारे नाम के साथ अमानतदार लगाया जाए, तुम्हें अमीन कहा जाए, तुम धोखा देने वाली कौम नहीं। अगर हक कमाओगे, हलाल कमाओगे, खुदा की कसम इतनी बरकत होगी कि हराम कमाने वाला सर पटक कर मर जाए उतनी बरकत नहीं हो सकती। अगर तुम हलाल कमाते, किसी को धोखा न दो, चाहे अपना हो बेगाना हो। तुम्हारे मुआशरे में हिंदू भी रहते होंगे, क्रिश्चियन भी रहते होंगे, किसी को धोखा न देना, धोखा न देना, धोखा दे के न। एक इंसान था, एक बात और बता देता हूँ। एक शख्स था, एक बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुआ, गल्ले का कारोबार करता था, गल्ले का। एक बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होकर लगा, हुजूर मेरे कारोबार में बरकत नहीं है, दुआ फरमाए, करम फरमाए। आपने कहा बेटा सही तौला करो। क्या किया करो? सही तौला करो। अगर सही तौलोगे अल्लाह बहुत बरकत देगा। उसके दिल पे बात लगी। पहले लोग बात सुनते थे तो अमल कराए थे, बड़ी अच्छी तकरीर किया, लेकिन क्या किया मुझे कुछ याद नहीं। के बाद से मैं तौलूंगा ही नहीं, जो आएगा उसी को कह दूंगा तू खुद ही तोल। यानी इतना सच्चा बन गया, कहा मैं नहीं तोलूंगा, जो आएगा उसी को दूंगा, तू ही तोल। शोहरत हो गई पूरे इलाके में, पूरे शहर में चर्चा हो गया कि साहब इतना ईमानदार दुकानदार, खुद तोलता ही नहीं, जो आता है उसी को दे देता है। अब साहब जब शोहरा हो गया तो लोग सब जगह से खींच के उसी के पास आने लगे। इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि उसने बाट भी सोने के बना ली, सोने के बाट बना ली, तराजू में रखे जाते हैं बाट, सोने के बना ली। सोने का बाट लेके बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर रखा, हुजूर बड़ी बरकत अल्लाह ने दी है, अब तो बाट भी सोने के बना लिए। कहने लगे ले जा इसे नदी में फेंक दे, अब ये इम्तिहान का वक्त है। तो दिल में लगा के जाहिर सी बात है सोना है, लेकिन जिस अल्लाह वाले की बात मानकर अल्लाह ने बरकत दी है, फिर उसकी बात मानना भी तो चाहिए। ये जज्बा अपने अंदर रखो। तुम्हें जो कुछ मिला है मेरे नबी के सदक़े में मिला है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो जब हुजूर के सदक़े में मिला है तो हुजूर की बात को नहीं मानते, बात मानो अपने नबी की, इतनी बरकत होगी कि तुमसे संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। गया उसने बाट को नदी में फेंक दिया, दुकान चला गया। एक काफिला नदी से गुजरा था, उसके पैर में कुछ चीज लगी, उसने निकाल के देखा तो सोने का बाट था। उसने कहा अरे इस पे तो मोहर लगी हुई है फला दुकानदार की, और ये तो बड़ा नेक इंसान है, ये तो दूसरों को तोलने के लिए देता है, बड़ा ईमानदार इंसान है, इसका बाट यहाँ कैसे आ गया? जरूर कोई चुरा के भाग रहा होगा तो यहाँ गिर गया होगा, चलो चल के उसको वापस दे देते हैं। वो काफिला पलटा और बाट ले जाके उस दुकानदार को दिया। जब उसने बाट देखा तो लेकर अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा हुजूर मैंने तो आपके कहने से नदी में फेंक दिया था, लेकिन ये फिर से काफिला वापस ले आया। आपने फरमाया हलाल कमाओगे कहीं नहीं जाएगा। अगर तुमने हलाल कमाया कोई ले नहीं सकता, अगर दरिया में भी फेंक दोगे तो वहां से भी अल्लाह निकाल के तुम्हें वापस अता फरमाएगा। इसलिए धोखा देना बंद कर दो, धोखा न दो, धोखा दे के न कमाओ, किसी को बेवकूफ बना के न कमाओ। देखो ना लॉकडाउन में, अभी लॉकडाउन लगा तो लोग कितना कर रहे थे, क्या कंडीशन थी। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये बात याद रखना। एक एक पैकेट बच्चे बताते हैं, राशि मैं तो नहीं खाता, लोग खाते हैं। 20 रुपए की जो सामान था वो 100 रुपए का सामान लोग बेच रहे।
کر رہے تھے. اب اللہ بہتر جانے، ہو سکتا ہے ان کو بھی آگے سے ویسے ہی مل رہا ہو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھاؤ. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، خاص طور پر مسلمانوں کا طریقہ نہیں. یہ ایمان کا جز بیان کر رہا ہوں. تم کیا سمجھتے ہو ایمان کا مطلب کیا؟ یہ ایمان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں. سچ بولو، حق بولو، صحیح تولو، جو بات کرو مسکرا کے کرو، اخلاق رکھو، یہی ایمان ہے. دشمنیاں ختم کرو، یہی ایمان ہے. اگر یہ کام تم نے اپنی زندگی میں کر لیا، خدا کی قسم تم سچے مومن ہو. ان کاموں کی طرف برے کاموں سے توبہ کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. تم یاد رکھنا، کامیابی کہیں اور سے نہیں ملتی. کہیں اور چلے جاؤ، سر پٹک کر مر جاؤ، کامیابی نہیں ملے گی. اگر کامیابی ملتی ہے تو حضور کی چوکھٹ سے ملتی ہے. جس کو جو ملا وہیں سے ملا، عزت ملی وہیں سے ملی، شہرت ملی وہیں سے ملی. جس کو جو کچھ ملا ہے، خدا کی قسم، یہ چاند کو چمک بھی وہیں سے ملی ہے، سورج کی روشنی بھی وہیں سے ملی ہے، ستاروں کی جگمگاہٹ بھی وہیں سے ہے، بادشاہوں کی بادشاہت بھی وہیں سے ہے. میں نہیں کہتا، میرے امام کہتے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت. اس لیے یہ بات لمبی بات ہو گئی. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو، رنج نہ کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، مومن بنے. تقریر میں نہیں کر سکا آج، جو بات چند باتیں تھی وہ میں نے کر دی ہیں. انشاءاللہ کبھی حاضر ہوا تو تقریر کروں گا. اللہ سے دعا ہے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو